السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات سے پاکستان آنے والوں پر 29 مئی سے اہم شرط عائد کر دی گئی۔ کتنی دیر نواز زرداری منجن بیچیں گے؟ عوام نے آپ سے امید لگائی، تبدیلی کب آئے گی؟ بوم بوم افریدی بھی اپنے کپتان عمران خان پر برس پڑے۔ بھارت میں کرونا اور بلیک فنگس کے بعد جنسی اعضاء کو متاثر کرنے والی وبا وائٹ فنگس پھوٹ پڑی، جس کا پہلا کیس بہار میں رپورٹ ہوا۔ مسجد الحرام میں نماز جمعہ کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ مسجد میں موجود ایک شخص کی جانب سے ممبر تک پہنچنے کی کوشش، سیکیورٹی اہلکاروں نے مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا۔ کئی روز کی تنزلی کے بعد پاکستانی روپیہ تگڑا کم بیک کرنے میں کامیاب۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت 154 روپے کی سطح سے نیچے آ گئی۔ اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے، دنیا کو بار بار یاد کراتا رہوں گا۔ ترکی دنیا کو فلسطین کا نقشہ دکھاتا رہے گا کہ اسرائیل نے اپنے قیام سے اب تک کیسے فلسطینیوں کی زمینیں ہڑپ کی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ کتنی دیر نواز زرداری منجن بیچیں گے؟ عوام نے آپ سے امید لگائی، تبدیلی کب آئے گی؟ بوم بوم افریدی بھی اپنے کپتان عمران خان پر برس پڑے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں 2018 کے عام انتخابات میں جو تبدیلی کا منجن عوام کو بیچا گیا تھا وہ اب زیادہ کارآمد نہیں رہا ہے۔ تبدیلی سرکار کی تبدیلی کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ عوامی رائے کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، اس لیے خان صاحب ہمیشہ اے نارو نہیں چھوڑوں گا جیسے جملوں سے ہی عوام کا پیٹ بھرتے رہے ہیں۔ یہ جملے سننے میں تو بہت بھلے لگتے ہیں، لیکن عوامی بے پناہ مسائل اور مہنگائی کی سونامی سے پریشان حال پاکستانی قوم اب شدید مایوسی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں عمران خان کے سپورٹر رہنے والے افراد بھی اب وزیر اعظم پر تنقید کرنے لگے ہیں۔ ایسا ہی کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق مایہ ناز پلے باز شاہد خان افریدی نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک سوال پر وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کا منجن بہت بیچ لیا ہے، اب عوام کے لیے وہ کریں جس کا انہیں خواب دکھا کر ووٹ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سال سے عمران خان صرف زرداری اور نواز شریف کی ہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس تبدیلی کے دعوے کر رہے تھے وہ آخر کب آئے گی؟ بھارت میں کرونا اور بلیک فنگس کے بعد جنسی اعضاء کو متاثر کرنے والی وبا وائٹ فنگس پھوٹ پڑی، جس کا پہلا کیس بہار میں رپورٹ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ وبا نہ صرف پھیپھڑوں بلکہ ناخن، جلد، کڈنی اور جنسی اعضاء کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق وائٹ فنگس بلیک میلنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ بھارتی حکومت نے گزشتہ روز ہی تمام ریاستی حکومتوں کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ بلیک فنگس کی نئی بیماری کو ایک وبائی مرض کے طور پر رپورٹ کریں، جس کے دوسرے روز ہی بھارت میں وائٹ فنگس کے نئے مرض کے لیے متنبع کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ نیا مرض بلیک فنگس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وائٹ فنگس سفید پھپھوندی جیسی ہوتی ہے۔ اس بیماری کا سب سے پہلے ریاست بہار میں پتہ چلا، جہاں پٹنہ میں پارس اسپتال کے سینئر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وائٹ فنگس کے مریضوں میں کرونا جیسی علامات پائی جاتی ہیں، تاہم ان کی کرونا رپورٹ منفی آتی ہے۔ اس کی تشخیص سٹی اسکین اور ایکس رے کی مدد سے ہو پاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بیماری سب سے پہلے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کرونا وائرس سے متاثرہ بیشتر افراد کو اس کا سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ مسجد الحرام میں نماز جمعہ کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ مسجد میں موجود ایک شخص کی جانب سے ممبر تک پہنچنے کی کوشش، سیکیورٹی اہلکاروں نے مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق سعودی شہر مکہ مکرمہ میں واقع مسجد الحرام میں نماز جمعہ کے اجتماع میں شرکت کے لیے ہزاروں افراد خانہ کعبہ پہنچے۔ حرمین شریفین کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی گئی ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ نماز جمعہ کے اجتماع کے وقت مسجد الحرام میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران جب خطبہ جاری تھا تو عین اس وقت ایک مشکوک شخص کی جانب سے ممبر تک پہنچنے کی کوشش کی گئی۔ مشکوک شخص کی اس حرکت پر مسجد الحرام میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری حرکت میں آ کر اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد مشکوک شخص کو نامعلوم مقام منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کئی روز کی تنزلی کے بعد پاکستانی روپیہ تگڑا کم بیک کرنے میں کامیاب۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت 154 روپے کی سطح سے نیچے آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق عید الفطر کی تعطیلات کے بعد سے پاکستانی کرنسی مارکیٹ میں پاکستانی روپیہ کئی روز تک مسلسل دباؤ میں رہا اور امریکی ڈالر کی قیمت میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عید الفطر کی تعطیلات سے قبل 152 روپے کی سطح پر پہنچ جانے والا ڈالر رواں ہفتے کے دوران دوبارہ 154 روپے کی سطح کو عبور کر گیا تھا، تاہم جمعے کو کاروباری روز کے دوران پاکستانی روپیہ دوبارہ کم بیک کرنے میں کامیاب ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ جمعے کو مقامی اوپن کرنسی مارکیٹ میں امریکی ڈالر 65 پیسے کی کمی سے 154 ڈالر کی سطح سے نیچے آ گیا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر مستحکم رہی۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت خرید 153.35 روپے اور قیمت فروخت 153.45 روپے پر مستحکم رہی، جبکہ مقامی اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 65 پیسے کی نمایاں کمی سے 154 روپے سے گھٹ کر 153.35 روپے اور قیمت فروخت 85 پیسے کی کمی سے 154.30 روپے سے گھٹ کر 153.45 روپے ہو گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نماز جمعہ کے بعد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے۔ دنیا کو بار بار یاد کراتا رہوں گا، ترکی دنیا کو فلسطین کا نقشہ دکھاتا رہے گا کہ اسرائیل نے اپنے قیام سے اب تک کیسے فلسطینیوں کی زمینیں ہڑپ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کے سینئر سفارت خان اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موجودہ صدر وولکان بوزکیر کی سربراہی میں فلسطین کے معاملے پر کامیاب اجلاس ہوا۔ انہوں نے اجلاس میں فلسطین کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کرنے پر ترک وزیر خارجہ میلوت چاوش اولو اور دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی تعریف کی۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ دہشت گرد ریاست اسرائیل نے 1947 میں فلسطین پر قبضہ کیا اور آج فلسطین ایک چھوٹی سی زمین پر آباد ہے۔ ترک صدر نے واضح الفاظ میں کہا کہ مسجد الاقصی کی جانب بڑھنے والے ہاتھوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے عہدیداروں سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس ترین مقام ہے، لیکن اسرائیل دہشت گردی میں انسانیت کو شرمندہ کر رہا ہے۔ امارات سے پاکستان آنے والوں پر 29 مئی سے اہم شرط عائد کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق امارات میں واقع پاکستانی سفارت خانے نے ان ہسپتالوں اور لیبارٹریز کی فہرست جاری کر دی ہے جن کی PCR ٹیسٹ رپورٹ سے ہی پاکستان واپسی ہو سکے گی۔ پاکستانی حکومت نے امارات سے پاکستان کا سفر کرنے والوں پر ایک بڑی شرط عائد کر دی ہے، جس کے تحت پاکستانیوں کو مخصوص ہسپتالوں اور لیبارٹریز سے PCR ٹیسٹ کروا کر اس کی منفی رپورٹ حاصل کرنا ہوگی۔ ان منظور شدہ ہسپتالوں اور لیبارٹریز کے علاوہ کسی اور طبی ادارے کی رپورٹ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ابوظہبی میں واقع پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اعلان کیا گیا ہے، متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے
29 مئی 2021 سے متحدہ عرب امارات سے پاکستان سفر کرنے والے تمام مسافروں کے پاس امارات کی مندرجہ ذیل مستند لیبارٹریوں فہرست منسلک ہے میں سے کسی ایک کا منفی PCR ٹیسٹ کا ہونا لازمی ہے، لہٰذا کسی بھی ایئر لائن سے صرف وہی مسافر پاکستان سفر کرنے کے اہل ہوں گے جن کے پاس ان مستند لیبارٹریوں کا منفی ٹیسٹ ہوگا۔ حکومت کی جانب سے یہ اقدام ملک میں کورونا کیسز میں حالیہ اضافے اور اس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے پیش نظر لیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔